نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. سورة بقرة آية number 158. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد للناس ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ترجمة: ان بیشک صفا والمروہ صفا اور مروہ من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن بس جو کہ حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہ اس پر، ان یہ کہ یطوفا کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، جس کو سعی بھی کہتے ہیں۔ ومن اور جو کہ تطوع خوشی سے کرے گا، خیرن کوئی نیکی، فإنہ تو بے شک اللہ شاکر قدردان ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر نا صبر کی مثال پیچھے ہم لوگ کو یہی پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو یہاں پر صبر کی مثال دی گئی ہے۔ خانہ کعبہ کے قریب وہ پہاڑی صفا مروہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹوں کو وہاں چھوڑ دیا۔ وہاں کا پانی بھی آج تک ٹھہرا ہوا ہے، اور صفا مروہ کے چکر حج و عمرہ والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر صبر کرے تو اللہ صحرا میں بھی چشمہ نکال لیتا ہے۔ صحرا میں جس ایک ہے کہ بالکل خوب اندھیرا اور وہاں پہ ایک روشنی کی کرن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم، حضرت حاجر رضی اللہ عنہ کے قدم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم کو سنت اور نعمت بنا دیا گیا۔ وہاں پر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کہاں پہ ہیں؟ خانہ کعبہ کے پاس۔ اور حضرت حاجر علیہ السلام کے قدم کہاں ہیں؟ صفا مروہ کے درمیان۔ وہاں لوگ اس کی فالو کرتے ہوئے صحیح کرتے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم کہاں پہ؟ آب زمزم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو نعمت بنا دیا گیا ہمارے لیے۔ دین کے کام میں صبر کا نتیجہ ہے یہ ان کا۔ وہاں پر نا مشرکین نے بت رکھے تھے، تو مسلمانوں کو گرتا کہ وہاں صحیح کرنی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ مشرکین کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی ہے، اور بندے کی نیکی اللہ تعالیٰ سے چھپی بھی نہیں ہے۔ تو شاعر اللہ میں نا ہر وہ چیز ہے جس چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آئے۔ فار ایگزامپل نماز ہو سکتی ہے، مسجد ہے، اذان ہے، قرآن ہے، تسبیح ہے۔ تو وہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کو ریفلیکٹ کرے وہ شاعر اللہ میں آتی ہے۔ اچھا، یہاں پر نا امت کی خوشحالی اور ترقی کے لیے عورت کا ذکر ہے یہاں پر، کہ عورت کی مسلمان ایک اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس قدر ویلیو دی ہے، کہ اگر شوہر اس قدر عروج پہ تھے
تو ان کی بیوی بھی کسی چیز سے کم نہیں، کہ ان کا جو ان کی مشقت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی رائیگاں نہیں جانے دیا، کہ لوگ آج تک وہ سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم ہی نے اگلی نسل کی مائیں بننا ہے، تو بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں پہ بھی اتنی ہی سیلف گرومنگ پہ ان کی توجہ دینی چاہیے جتنی بیٹوں پہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہے تو اس کو زیادہ لیول دینا ہے، بیٹی ہے تو اس کو کم۔ اللہ تعالیٰ صرف سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، جی، لیکن ہمارے یہاں الٹا سسٹم ہے، ہم لوگ لڑکیوں کی تربیت پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، لڑکوں کی بالکل بھی نہیں کرتے کہ لڑکا خیر ہے۔ وہ تو ہے، جب ہمارے پاس علم آ گیا، ہمارے پاس شعور آ گیا، ہماری باری ہے کہ ہم نے اگلی نسل کی کس طرح سے پرورش کرنی ہے، ہم بھی تو اگلی نسل کی ماں ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ایسی ماں بننے کی، کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو صحیح طرح سے فالو کر سکے، دنیاوی کرائٹیریاز پہ نہ آئے۔ حالانکہ دیکھو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقتیں کتنی زیادہ لکھی ہوئی تھیں، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہر سٹیپ پہ ان کے لیے مشکل ہے۔ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی صرف یہ والے ان کی مشکلات بتائیے نا، صرف ایک ہی تو بتائیے، وی ڈونٹ نو کہ انہوں نے اور کیا سفر کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی ساری مشقتیں بتائیں، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی صرف ایک مشقت بتائی، اور سنت دونوں کی ہے۔ وہ بھی سعی کرنا بھی سنت میں آ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو جہاں پہ قدم مبارک ہے وہاں پر بھی جو نوافل پڑھنا بھی ثواب کا کام، دونوں کے لیے نشانی چھوڑی گئی۔ اب اگر یہاں کہا جائے کہ مرد کو زیادہ رتبت دیا، مطلب اللہ تعالیٰ وہ کوٹ کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت زیادہ دی ہوئی ہے، اس کے مسکولر ماس زیادہ ہے لڑکیوں کی نسبت، اس میں اندر ہارمونل چینجز اتنی نہیں ہوتی جس طرح لڑکیوں کی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لیڈر بنایا ہے، وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے پریگننٹ لیڈی ہے، ایک ہارمونل وہ مینسٹرل لیڈی ہے، وہ اس وقت وہ ویک ہوتی ہے، وہ اس ٹائم پہ ٹھیک سے کام نہیں کر پاتی، بٹ اب اس میں بھی لڑکیاں ہمت کر جاتی ہیں، بٹ اسٹل دے ریکوائر ایموشنل سپورٹ۔ بوائز کا اس سلسلے میں ہارمونل چینجز کم ہوتی ہیں، تو وہ ان کو اس چیز کی زیادہ فیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ان کو مضبوط بنایا ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ان کے ریوارڈس ڈفرینٹ ہوں گے، ریوارڈس دونوں کے سیم ہے، بٹ سفر دونوں کو ان کے جسامت کے لحاظ سے کرنا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرد تھے، ان کی جسامت اگر مردوں کی زیادہ ہوتی ہے تو ان کو سفر بھی زیادہ کرنا پڑا۔ حضرت حاجر رضی اللہ عنہا عورت تھی، ان کے جسم میں اتنی قوت نہیں تھی، ان کے جسم کے اکارڈنگ ان کو سفر کرنا پڑا، بٹ اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ بھی ان کو اتنا ہی دیا ہے، ان دونوں کا ریوارڈ کسی سے کم نہیں ہے۔ پھر آگے آتا ہے، انہیں بے شک اللہ زینہ وہ لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ماں اسے جو انزلنا نازل کیا ہم نے، من البیناتی واضح نشانے میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعد بعد اس کے ماں جو بیناہ واضح کر دیا ہم نے اسے، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم لعنت کرتا ہے ان پر اللہ اللہ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر لاعنون لعنت کرنے والے۔ ان کن لوگوں پر یہاں پر لعنت کی جا رہی ہے؟ وہ جو جن کے پاس واضح نشانی آ گئی، ہدایت آ گئی، اور کتاب ان کے پاس پہنچ گئی تھی جی، لیکن انہوں نے لوگوں سے چھپا لیا، تو لوگوں کی تو لعنت ہے ہی، اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، ہر وہ چیز جو لعنت کرتی ہے ان سب کی لعنت اس پر، اور لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی۔ اللہ کی رحمت سے محرومی ہو تو زندگی کا ایک پل ہمارا سکون والا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک نہیں پہنچے گی نا، تو زمین میں فساد ہوگا، اور علماء نے یہ دیکھ کر علم نہیں دیا کہ فساد ہوگا زمین میں، بلکہ خود کی قبولیت کا برقرار خود کی قبولیت جو تھی ان کی وہ برقرار رکھی، کہ لوگ جو ان کو مانتے تھے وہ مانتے رہے۔ علم جو ہے عوام کو نہیں دیا، بلکہ خود کو اور عوام میں فرق قائم رکھا، یہ باؤنڈریز بنا دی، اور اس کے علاوہ پھر وہ غلط مقامات پہ وہ خاموش رہتے تھے،
और फिर गलत कामों पर फतवा देकर हलाल भी कर देते थे लोगों की खुशहाली के लिए। उनके ख्याल में लिन्नास से मुराद चंद लोग, उल्मा वगैरह हैं, लेकिन सारे लोगों की लानत से मुराद फरिश्ते और दुनिया के लोग हैं। जो शख्स भी लोगों को भलाई की बात सिखाता है उसके लिए अल्लाह ताला जमीन, आसमान, हवा, चरिंद परिंद, मछलियां, हर कोई मगफिरत की दुआ करता है। और जो इल्म रख के लोगों से छुपाता है ना, तो उसके लिए सारे ही ये चीजें बददुआ भी करते हैं, क्योंकि ये इल्म एक कोई अजारादारी नहीं है कि इंसान उस पे हड़प करके या उस पे बैठ जाएगा और गलत बात पे फतवे नहीं दे सकेगा। ये अल्लाह ताला ने सबके लिए बराबर का हक रखा हुआ है। और एक बार एक बात है कि जिससे किसी ने इल्म की बात पूछी गई और उसको इल्म इल्म था और उसने नहीं बताया, तो क्यामत के दिन उसके मुंह पे आग की लगाम रख दी जाएगी। इसलिए जो आपको इल्म है, किसी ने पूछा है, ईगो को साइड पे रखते हुए उसको इल्म बता दें। हाँ, अगर नहीं पता तो भी नहीं बता, ऐसा नहीं है कि नहीं पता और अपने से बात बता दे, वो भी गलत है। तब कह दे कि नहीं पता, मैं इसको कंफर्म करके आपको बता दूंगी। इनफैक्ट अगर मुझसे भी कोई पूछे तो मैं चीज नहीं पता तो नहीं पता, शर्मिंदगी वाली इसमें कोई बात नहीं है। शर्मिंदगी वाली इसमें कोई बात नहीं है। आप इसको एक्सेप्ट करो और दोबारा जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको घर जाके एक रिसर्च कर लो, किसी से पूछ सकते हो पूछ लो। अब तो इंटरनेट में बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है, चैट जीपीटी से पूछ लो, वो रेफरेंस भी आपको दे देता है। और वो रेफरेंस आप टैली करके कंफर्म भी कर सकते हो कि हाँ जीपीटी ने ठीक बताया हुआ। इतनी अब आसानी हो चुकी है अब तो। और ये याद लाजमी रखने के सिखाते हुए, हिकमत लोगों का मेंटल लेवल और जहनियत देखी जाए, इस सब को हिकमत कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अब कोई बड़े होके मैं उनको छोटे बच्चों की तरह वो बात करूं, या छोटे बच्चे से बड़े लोगों की तरह बात करूं, या अपने में जो वो लोग जो घर में मेड होती हैं उनको, अगर वो इल्म वाले नहीं है, वो समझ नहीं सकते, तो मैं उस तरह नहीं बात कर सकती जिस तरह मैं अपनी यूनिवर्सिटी में या अपने कॉलेज में किसी इल्म याफ्ता से बात कर रही हूँ। तो हर एक से उसके लेवल पे आके बात करना है, अदरवाइज दूसरा खुद को कम समझेगा। और फिर ये गलत बात है, आपके इखलाक ये बुरा समझा जाता है, बुरा है बल्कि, कि आप दूसरे के सामने उसके ऊपर लेवल की बात करो तो वो खुद को कमतर समझेगा। और आप अपने से किसी को इन्फीरियर फील नहीं करवा सकते। और इसके अलावा लोगों को इतनी ही बात समझाएं जितना उनके अंदर जज्ब हो सके। जो बात उनको समझ में ना आए वो इससे इस बात से इनकार कर देंगे और अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब भी करेंगे। अब एक आम फहम इंसान है, उसको आप ज्यादा नॉलेज की बातें नहीं बता सकते। या जो एक इंसान बहुत गुमराही में था, अब उसने आहिस्ता आहिस्ता अगर चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब करवाना है। एक साथ हम सारा कुछ से उसको बताएंगे तो वो बागी बागी हो जाएगा कि यार क्या मतलब, मेरी सारी जिंदगी पहले झूठी थी, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो उसी पर रहूंगा। तो इसलिए अगले बंदे को देखकर उसके लेवल पे आके थोड़ी थोड़ी चीजें जज्ब करवाई जाए, या अगला बंदा बर्डनाइज ना हो जाए। और इनको छुपाना लोगों पर जुल्म है। अहल से जो अहले जो इस चीज के अहल है कि इनको इल्म बताया जाए मगर उसे छुपाया, तो ये जुल्म है। और अहल को बताना हिकमत पर जुल्म है। मतलब जो समझ नहीं रखते और उनको बहुत हाई लेवल का बताएंगे, तो ये भी एक जुल्म में आता है। फिर इल्लल्लज़ीना, सिवाय लोगों के ताबू तौबा की, वअस्लहू, और इस्लाह की, व बय्यनु, और वाज़ा कर दिया, फ़उलाइका, तो ही वो लोग हैं, अतूबु, मैं मेहरबान होता हूँ, अलैहिम, उन पर, व आना, और मैं तव्वाब रहीम, बहुत तौबा कबूल करने वाला हूँ, नहायत रहम करने वाला हूँ। अब यहाँ पर वो लोग, पहले बात हुई जो लोग छुपाते थे, मगर अब वो जिन्होंने तौबा कर ली। पहले वो छुपाते थे मगर अब उनको जब हक बात पता चल गई, वो अल्लाह ताला की छुपाते नहीं है, लोगों से आगे शेयर करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उन पर मेहरबान होता है और वो तौबा उनकी कबूल कर देता है। क्योंकि दीन का इल्म खुद तक रखना
اچھی بات نہ پہنچانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ توبہ کر کے تبلیغ کا کام شروع کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ کے پاس ایک، جو بھی آپ سیکھتے ہو اس کو آگے بتائیں، کیونکہ جب ایک دفعہ آپ نے سن لیا نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب ایک، ہماری میموری اس طرح سے ہوتی ہے، ایک دفعہ ہم لوگ سن لیتے ہیں نا، تو وہ کچھ ٹائم ڈیوریشن کے لیے آپ کے اندر رہتی ہے۔ آپ اس کو ریکال نہیں کریں گے تو وہ اسکپ ہو جائے گی آپ کے مائنڈ سے، آپ بھول جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کو بتاؤ، تاکہ آپ کی ایک دفعہ منہ سے بھی نکلے گی بات، آپ کو یاد رہے گی، اور دوسرا بندے کے لیے بھی وہ ریمائنڈر بن جائے گا، اور وہ بھی آپ کی بات کو فالو کرے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں بھٹک جائیں گے تو آپ کی کہی ہوئی بات آپ کا ساتھی آپ کو یاد کروا دے گا۔ پھر ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفر جنہوں نے کفر کیا، وہ ماتو، اور وہ مر گئے اس حال میں، کفارن وہ کافر تھے، ملائکہ ہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر ہے لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب۔ اب وہ جس نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور سب کے سب انسانوں کی لعنت۔ ایک کافر کے اوپر اس قدر لعنتیں ہیں اگر وہ کفر کی حالت میں مر جائے، مسلسل اور مستقل لعنت اور عذاب۔ جو شخص پلٹ آئے گا اور وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ بحیثیت میں مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے پیدا کیا، مگر ہم دنیا کی رونقوں میں، اس کی نوکری میں لگ گئے۔ اب اپنی امت مسلمہ، امت وسط ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ خلوص اور اچھے نیت سے دین آگے پہنچانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پر فیصلہ چھوڑ دینا، کیونکہ ہماری ذمہ داری اگلے کو امپلیمنٹ کروانا نہیں، جسٹ پہنچا دینا ہے۔ آ، آ، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ چلا نہیں، ابھی تو 40 منٹس ہوئے ہیں، ابھی ٹائم ہے۔ اوکے، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا جائے گا، انہم ان سے عذاب و عذاب، ولا ہم اور نہ ہم وہ ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اب ان لوگوں کے بعد جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی کیونکہ وہ کفر کی حالت میں فوت ہوئے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ عذاب ہلکا نہیں کرے گا۔ اور وہ الہکم، اور الہ تمہارا، الہ واحد ایک ہی، لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، جو ایک دفعہ بھی مہربان ہوتا ہے، اور توبہ غلطی کرنے پر معافی مانگنے سے بار بار مہربان ہوتا ہے ہم پر۔ دوسری مرتبہ یہاں تو مطلب 2 مرتبہ یہاں پر توحید کا بیان ہوا ہے، الہکم الہ واحد، لا الہ الا ہو، 2 مرتبہ یہاں پر توحید کا بیان ہوا ہے۔ اپنی الہ کو پہچانو جو ایک ہی ہے، اس کی دلیل جو ہے وہ اگلی آیت میں آتی ہے، ان فی خلق السماوات، اسی آیت لمبی ہو جائے گی، اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کی بیان کر کے اس کے بعد اس کی دلیل اگلی آیت میں ہے۔ اوکے، اس کی 158 سے۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم،
وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں آنے والی ہر آزمائش پر ثابت قدم رکھے، اور ایسی کوئی آزمائش نہ ڈالنا جو ہمارے جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں، اور کوئی ایسی آزمائش نہ ڈالے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو جائیں، اس دین سے دور ہو جائیں اور وہ عذاب کی شکل میں اختیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں شمار رکھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجر رضی اللہ عنہا کے پیروں کو فالو کرنے کی، ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلیل اللہ بننے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔